میڈیا کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنی سکسیس سٹوری ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ بیسیکلی شروع سے ہی میں بڑا شائع تھا، انٹرسٹ بھی یہ تھا کہ میں میڈیا میں آؤں، خاص طور پر مجھے ریڈیو سننے کا بڑا شوق تھا۔ پھر مجھے ایک دفعہ پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک ریڈیو ہے، تو میں وہاں پر چلے گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی ریڈیو جوکی بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ کے جو گلے کا سوراخ ہے نا وہ تھوڑا چھوٹا ہے، تو اس وجہ سے آپ آر جے بن نہیں سکتے، آپ بول ہی نہیں پائیں گے۔ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں ایک دفعہ آر جے بن کے دکھاؤں گا۔ پھر جب میں ٹی وی جوائن کرنا، وہ بھی ایک بڑا خوشگوار حادثہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی دوست نے جانا تھا آڈیشن کے لیے ایک ٹی وی چینل میں، تو میں ساتھ چلے گیا۔ اب آڈیشن اس کا ہو رہا تھا، تو تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں۔ جی، وہ سمجھا میں بھی آڈیشن کے لیے آیا، تو میں نے بھی آڈیشن دے دیا اور میرا ہو گیا، اس شخص کا نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان اور میں حاضر خدمت ہوں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ثناء اللہ صاحب۔ آپ اینکر پرسن ہیں ایکسپریس نیوز کے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میڈیا کی فیلڈ میں یہ کیسے آئے، انہوں نے کیا کیا سیکھا اور یہ ہم سے کیا باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمران ثناء اللہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا۔ ماشاءاللہ میڈیا کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اور ایک وسیع تجربہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سکسیس سٹوری اور اپنے مشاہدے اور اپنے تجربات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں۔ بیسیکلی شروع سے ہی میں بڑا شائع تھا، لیکن انٹرسٹ بھی یہ تھا کہ میں میڈیا میں آؤں، خاص طور پر مجھے ریڈیو سننے کا بڑا شوق تھا۔ ریڈیو سنتے سنتے وہ ایک ارج سی پیدا ہو گئی کہ یار اگر کتنا اچھا ہو اگر میں یہ بولنا سیکھ جاؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی سکل ہے کہ اگر آپ کو اچھا بولنا آتا ہے آپ بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں ڈیلی روٹین میں۔ تو میں بہت سنتا تھا ریڈیو، اور سنتے سنتے پھر کالز بھی کیا کرتا تھا۔ پھر مجھے ایک دفعہ پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک ریڈیو ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو میں وہاں پر چلے گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی ریڈیو جوکی بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے جو گلے کا سوراخ ہے نا وہ تھوڑا چھوٹا ہے، تو اس وجہ سے آپ آر جے بن نہیں سکتے، آپ بول ہی نہیں پائیں گے۔ تو میں پریشان ہو گیا اور ضد میں بھی آ گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں ایک دفعہ آر جے بن کے دکھاؤں گا۔ میں پھر بی کام کر رہا تھا، تو میں نے ساتھ میں ریڈیو پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک پروفیشنل ریڈیو FM 103 چلے گیا۔ پھر جب میں ٹی وی جوائن کرنا، وہ بھی ایک بڑا خوشگوار حادثہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی دوست نے جانا تھا آڈیشن کے لیے ایک ٹی وی چینل میں، تو اس نے کہا کہ یار آپ بھی میرے ساتھ چلیں، تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے گا، تو میں ساتھ چلے گیا۔ اب آڈیشن اس کا ہو رہا تھا، تو تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں۔ جی، وہ سمجھا میں بھی آڈیشن کے لیے آیا، تو میں نے بھی آڈیشن دے دیا بالکل شغل میں، اور میرا ہو گیا، اس شخص کا نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح سے حادثاتی طور پہ میں ٹی وی انڈسٹری میں بھی آ گیا۔ اس کے بعد پھر چلتے چلتے میں نے میڈیا اسٹڈیز بھی کیں، اور اس میں فردر پھر میں نے کچھ ریسرچز بھی کیں میڈیا سے ریلیٹڈ۔ تو اس طرح سے ایک طویل سفر جو 10-12 سال کا ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو یہ خیال آیا کہ میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں وہ میرے پیشن کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ شاید آگے رکاوٹ بن جائے؟ وہ کون سی ایسی اسٹیج تھی جہاں پہ آپ کو یہ چیز فیل ہوئی؟ دیکھیں، جب آپ کا ایک کسی چیز پہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو آپ کی پوری انرجیز اس پہ لگ جاتی ہیں۔ ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی کہ وہ جو پسند کرتے ہیں وہ کام بھی کریں، کیونکہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے اگر وہ آپ پروفیشنلی اس کام کو کرتے ہیں نا، تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اس سے، ایسے آپ اسے انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے تو میں بی کام آنرس کر رہا تھا، میرا 6 سیمسٹر چل رہا تھا، 1 سال کے بعد میرا بی کام آنرس کمپلیٹ ہو جانا تھا ہیلے کالج سے۔ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار میں تو غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں، مجھے تو میڈیا اسٹڈیز کرنی چاہیے کیونکہ میرا انٹرسٹ تو وہ ہے۔ پھر میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ گیا، وہاں پہ میں نے اپلائی کیا تو میرا میرٹ میں نام بھی آ گیا۔ جب میں چلان فارم لینے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ آپ آلریڈی انرولڈ ہیں ہیلے کالج میں۔ تو میں نے کہا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ کو ایک ڈگری چھوڑنی ہوگی، یا تو یہ چھوڑ دیں یا پھر ہیلے کالج چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ہیلے کالج چھوڑتے ہیں۔ اب بی کام IT کی ڈگری لی،
اور ساتھ میں میں نے کہا کہ میں ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اپنی ڈگری. اس وقت جب 2 خواتین اس آفس میں موجود تھیں جو کہ سیلف فائنانس بیس پر 2 لاکھ روپے دے کے ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی ہیلے کالج میں, اور میں اس وقت اپنی ڈگری ڈسکنٹینیو کر رہا تھا. تو سب لوگوں نے مجھے کہا کہ یار آپ پاگل ہو, لوگ تو یہاں پہ ہیلے میں ایڈمیشن لینے کے لیے لوگ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, لیکن پرسنل سیٹسفیکشن اسی چیز میں ہے کہ میں اپنے انٹرسٹ کی طرف جاؤں. پھر میں نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد بھی مجھے بیسیکلی میری فیملی میں دے آل آر بینکرز, تو میرا بھی کریئر پاتھ شاید وہی بننے جا رہا تھا. میں نے تھوڑی سی بغاوت کی, میں نے کہا نہیں, میں اپنے انٹرسٹ کو آگے لے کے چلوں گا. پھر بلکہ میں نے ایک لمحے پہ مجھے احساس ہوا جب میڈیا میں ایک ڈاؤن فال آیا, اور مجھے لگا کہ یار ایک مینجمنٹ کی ڈگری بھی ہونی چاہیے میرے پاس, کیونکہ میرے پاس ایک اور ڈسپلن بھی تھا. دین پھر میں نے MBA ایگزیکٹو بھی کیا IBA سے, اور اب میں MPhil بھی کر رہا ہوں ایسے پنجاب یونیورسٹی سے کافی سالوں کے بعد. تو میں میڈیا کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں اتنے سالوں سے جاب کے دوران ہی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہ فیم ہو, وہ نام ہو, وہ شہرت ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سرو بھی کریں. ان کو آپ کیا گائیڈنس پرووائڈ کریں گے, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کون کون سے ایسے سکلز ہیں جن کو وہ ڈیولپ کر کے تو اس فیلڈ میں اپنی سروسز انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ میڈیا میں موجود ہیں نا, وہ تو کہیں گے کہ بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں ان تمام لوگوں کو جو کہ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں لوگوں کو صرف یقین دلانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ جی اگر میں بن سکتا ہوں نا اینکر, تو آپ سب لوگ بن سکتے ہیں. اب اس کے لیے کیا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک نیوز اینکر میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, ایک پروگرام اینکر میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کون کون سی اسکلز ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھا اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ مجھ میں کون کون سی کوالٹیز ہیں. کیا میں بول سکتا ہوں, کیا میرے پاس اتنا نالج ہے, کیا مجھے اس ایشو کی ہسٹری پتہ ہے, کیا مجھے انٹرویوئنگ ٹیکنیکس کا آئیڈیا ہے, کیا میں نے اپنے آپ کو ایک پریزنٹیبل پرسنالٹی بنایا ہوا ہے, نہیں بنایا ہوا. تو ان میں سے جو ایریاز آپ کے, کیا میرا تلفظ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, جو ایریاز آپ کے ویک ہیں نا, ان پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, بہت ڈیڈ لائنس بنا لیں اس کی کہ 1 ہفتہ اس پہ کام کرنا ہے, 1 ہفتہ اس پہ, 1 ہفتہ اس پہ. تو میرا خیال ہے 1 ہفتے کے بعد آپ کو فرق واضح پتہ چلے گا کہ یار یہ ایریاز ہیں. اور لوگ ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں, اسکرین کا ایک فیئر ہے, ہمیں بھی ابھی تک آتا ہے, کیونکہ اسکرین کبھی معاف نہیں کرتی. کیونکہ آپ نے دیکھا نا بہت سے بلنڈرز ہوتے ہیں لوگوں کے, تو وہ منہ چھپاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ اسکرین جہاں آپ کو فیم دیتی ہے وہاں آپ کو بے نقاب بھی کرتی ہے. آپ کی ایک ورڈ کی غلطی جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں, کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں. بالکل, اگر آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو خوبصورت سمجھ بھی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر میڈیا میں کسی نے آنا ہے تو دل بڑا کر کے آئے, کیونکہ اس میں ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں. لیکن ڈرنا نہیں ہے, فیئر کو ختم کریں, جو چیز سیکھنے والی اس کو شروع کریں. آپ شروع کریں گے تو اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے. سر مجھے یہ بتائیں میڈیا کی فیلڈ کے بارے میں آپ تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ ابھی کرنٹلی جو سچویشن ہے اس میں ہم اگر کسی سے بھی بات کریں یا میڈیا کی فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کی ہم کہانی کو سنیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں. مطلب اس کو اکنامکلی بھی اگر دیکھیں تو میڈیا اس وقت کسی سپورٹ میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ معاملات کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی میڈیم چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی ہمیں, اور اگر وہ میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہم کیسے کریں, اور اس میں کیا کیا اپرچونیٹیز اور پاسبلٹیز آپ کے خیال میں ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لائف نے چلنا ہے اور اس میں ہم نے چیزوں کو ایوالو بھی کرنا ہے, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ حال دیکھ لیں نوکیا اور سیمسنگ کا. جی ٹھیک ہے, کہ نوکیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور آج نوکیا سب سے بڑی ایک آرگنائزیشن تھی جو کہ اس وقت فارغ بیٹھی ہوئی ہے. اور جن آرگنائزیشنز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا وہ آج دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. سیم از دا کیس ود میڈیا. اخبار والوں نے ٹی وی والوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اس میڈیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اخبار والے سائڈ پہ ہو گئے, بلکہ بہت ختم ہو گئے اخبار, تو بند ہو گئے اخبار. ٹھیک ہے,
اور ٹی وی والوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ٹی وی کے معاملات بھی خراب, ان کے پیسے بھی کم, اور لے آف چل رہے ہیں, لوگوں کو نکال رہے ہیں, بجٹ کٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے دیکھیں میڈیا کسی نہ کسی شکل میں ضرور رہے گا, وہ رہنا ہے. جب سے دنیا بنی ہے, ٹھیک ہے, تب سے یہ معاملہ صحافت چل رہی ہے, کسی نہ کسی لیول پہ چل رہی ہے, کوئی نہ کوئی اس کی شکل تھی. اب ہے ڈیجیٹل میڈیا, لوگوں کے موبائل میں ہر چیز موجود ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب لوگوں کو چاہیے اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں. جب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو لگے گا کہ میرے معاملات خراب ہیں. آپ صحافت کریں, لیکن چونکہ میڈیم وہ چل رہا ہے تو اس پہ صحافت کریں, اچھی صحافت کریں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کی فیک نیوز بڑی آ گئی ہے, جھوٹ کافی بتایا جاتا ہے, لگی لپٹی باتیں بتائی جاتی ہیں جس کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا میں غیر صحافی لوگ جو ہیں وہ زیادہ آگے ہوئے ہیں. بالکل ایسے انہوں نے وہ اسپیسز کو فل کر دیا ہے. تو یہ مین سٹریم میڈیا کے جتنے بھی صحافی ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یار آپ وہ جو مارجن ہے اس کو ختم کریں, خبریں ہوں اوتھینٹک ہوں, ویریفائڈ ہوں, اور جو فیک نیوز ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک مین سٹریم چینل ہے, وہ ایک خبر غلط چلاتا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کو پیمرا سے نوٹس آتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, اس کو جرمانہ ہوتا ہے, اور لے دے ہوتی ہے, عوام کہتی ہے یہ دیکھو جھوٹی خبریں چلا رہی ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو چینل کا نام جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے, اس سے اس کی گڈ ول ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ یوٹیوب دیکھیں, کس نے غلط خبر چلائی کو اسے پکڑ سکتا ہے؟ نہیں. ایون کو گالیاں نکال دیتا ہے, آپ اسے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ایسے لاز ہی نہیں ہے, ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو کہ اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو کہ میرا خیال ہے مین سٹریم میڈیا اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس کو فل کرنا چاہیے آپ کو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی سجیشنز آپ دینا چاہیں پروگرامز کے حوالے سے, کیونکہ آپ خود بھی بہت سارے پروگرامز کو ہوسٹ کرتے رہے ہیں, آپ نے ایز اے نیوز اینکر بھی کام کیا ہے, تو آپ بتائیں کوئی ایسے پروگرامز جو مین سٹریم میڈیا پہ یا آنے والے ٹائم میں ڈیجیٹل میڈیا پہ جن کو شروع کیا جائے, جو کہہ لیں کہ کنکلوژن بیسڈ پروگرام ہو, وہ مطلب عوام پہ نہ مکمل طور پہ ہم اسے چھوڑیں کہ آپ اس کا حل نکالیں, بلکہ ہم خود کوئی فیصلہ کریں, خود کوئی اس میں سے کوئی رائے نکالیں اور سلوشن کی طرف جائیں. میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے نا اس میڈیا کو ایک ہی چیز کے گرد ہم گھما رہے ہیں, وہ ہے انٹرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ. اچھا. جو کہ بہت غلط بات ہے کہ لوگ انگیج ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل ایشوز بھی کوئی کام کی چیز ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں سیریسلی. دیکھیں میڈیا تھا کہ میڈیا کو لوگوں کی آواز بننا تھا, لیکن وہ مطلب انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ شاید وہ پرپس سرو نہیں ہوا. کون ہے میڈیا؟ اتنے چینلز آ گئے ہیں, گندم کی قیمت کم کروا سکیں ہم لوگ؟ آپ بتائیں. نہیں. گندم کو کی سپلائی بیٹر کروا سکیں؟ نہیں, مینجمنٹ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, اتنے چینلز آ گئے ہیں, چینی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہم خبر چلاتے ہیں وہ کم ہی نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے وہ ایفرٹ پٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جن آرگنائزیشنز میں نے کام کیا ہے وہ بڑی پیورلی صحافی آرگنائزیشنز ہیں, خالصتاً صحافی وہاں ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے بڑا کچھ سیکھا وہاں سے. میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں ہمارے باس کہتے تھے کہ آج کی بڑی خبر کیا ہے, تو کوئی بتاتا تھا سر آج نا کراچی میں 10 روپے لیٹر جو ہے نا دودھ مہنگا ہو گیا. اچھا, ایک آپشن یہ تھی ہمارے پاس کہ ہم یہ خبر چلائیں کہ جی کراچی میں دودھ مہنگا ہو گیا ہے, لوگ پریشان ہیں, اور خبر ختم. دوسری آپشن کیا تھی؟ وہ کہتے تھے دودھ ہم نے واپس 10 روپے کم کروانا ہے آج شام تک, ہم نے نہیں چھوڑنا ان کو, اور وہ پھر ہم شام تک کم کروا کے رہتے تھے. یہ ہوتی میڈیا ایڈوکیسی. وہ لوگ جو کہ لاچار ہیں, کمزور ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے. میڈیا ان کی آواز بنے. میڈیا آبجیکٹیوٹی ایک چیز ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے بس ہم نے صرف رپورٹ کر دینا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں اب حالات چینج ہو گئے ہوئے ہیں. اگر کسی نے ظلم کیا تو میڈیا کو چاہیے کہ اس کا مظلوم کا ایڈوکیٹ بن کے گلے پہ ہاتھ ڈالے اگلے کے ظالم کے, اور جب تک اس کو سزا نہیں ہو جاتی نا, میرا خیال ہے میڈیا کو پیچھے نہیں آنا چاہیے. آج ہمارے مسائل کا دیکھیں وجہ کیا ہے کہ ہم کوئی کسی پہ ظلم ہوتا ہے, ایک دفعہ خبر چلاتے ہیں, 2 دن چلاتے ہیں, تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ خبر ختم, ایکشن بھی ختم. اور کون اس کو فالو اپ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے بیسیکلی دیکھیں میڈیا اب نا آپ اسے کہہ لیں کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہوا. ایسے ہی ہے.
یہ ایک پیغمبری پیشہ نہیں رہا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا صحافت ایک پیغمبری پیشہ ہے, بڑا معتبر قسم کا پیشہ ہے, لیکن اب اس میں نا پیسہ انوالو ہو گیا ہے. کوئی آپ کیمپین چلاتے ہیں, اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے, آپ بتائیں مجھے کہ پیسے کے بغیر چلا سکتے ہیں ہم؟ نہیں, بالکل نہیں. پیسہ ہوگا تو کیمپین چلے گی. ٹھیک ہے, ایک بڑی خبر, ایڈز آ گئے ہیں آپ کے پاس, ایک طرف ایڈز ہیں آپ کے پاس اور ایک طرف کسی غریب پہ ظلم ہوا ہے وہ خبر پڑی ہوئی ہے. آپ وہ ظلم والی خبر کو آپ ڈراپ کر دیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایڈز ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کے پاس پورا بلیٹن لگا ہوا ہے, اس پہ ظلم ہو گیا, اس پہ ظلم ہو گیا, لوگوں کے اتنے سوشل مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے پورا بلیٹن لگایا ہوا ہے, اتنے میں جی مریم نواز آتی ہے, عمران خان آتا ہے, باقی پولیٹیشینز آتے ہیں, پورا گھنٹہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کہاں گیا آپ کا بلیٹن؟ اخبار میں 100 خبریں لگی ہوئی ہیں اور ایک کوئی آرگنائزیشن آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہمیں پورا پیج کی ایڈ دیں. خبریں کہاں جائیں گی؟ خبریں گئیں, آپ کی صحافت کہاں گئی؟ اب وہ آگے بزنس. جب سے میڈیا کو ہم نے بزنس کی طرح چلایا نا تو ملک کے حالات میں میڈیا کا کوئی رول نہیں رہ گیا. یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ٹھیک ہے اپنے بزنس بھی کرنا ہے لیکن صحافت کو قربان کر کے نہیں کرنا بزنس. ٹھیک ہے نا, ادروائز آپ پیسہ کمانے کے لیے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ماڈل ہی, صحافت تو بزنس نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, صحافت ایک بڑا معتبر پیشہ ہے, ایسے ہی, لیکن آپ کے سامنے ہے. ایسا ہی ہے. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب سے آپ بہت انسپائر ہیں, آپ ان کی ویڈیوز بھی سنتے ہیں, لیکچرز بھی سنتے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں آپ ناظرین کو کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں شاہ صاحب کو جی ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں اور شاہ صاحب کو بڑا میں خود ذاتی طور پہ فالو بھی کرتا ہوں. جی, ایک بڑی زبردست پرسنالٹی ہے, ان سے سیکھتا بھی بڑا کچھ ہوں. شاہ صاحب نے جن لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا نا وہ انہوں نے کمال کام کر دیا. سیریسلی, ایک بندہ ہے اس کو اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور کام ایسے کر سکتے ہیں, اس پہ آپ نے احسان کر دیا. کیونکہ لوگ اس وقت بڑے ڈپریسڈ ہیں, لوگ ناکامی کا خوف ہے, رزق کا خوف ہے, جاب سے نکالے جانے کا خوف ہے. ایک سٹیپ لینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شاید مجھے اس میں کامیابی ملے یا نہ ملے, تو ہر بندہ انہی فیئرز میں مبتلا ہے. شاہ صاحب نے جو ایک اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, لوگوں کو بتایا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اس بندے کو جو کہ بالکل مطلب ڈیڈ ہو گیا ہوا ہے اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یار آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ ہی کر سکتے ہیں, آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے, اس کو یقین دلائیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس دنیا کا کامیاب ترین بندہ بن سکتا ہے. تو موٹیویشن بڑی زیادہ ضروری ہے, اور شاہ صاحب نے موٹیویشن بڑے لوگوں کی ہے, ہمیں بھی ان کو دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے, انسپریشن ملتی ہے. بلکہ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں بتانے والا شاید کوئی نہیں تھا. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں نا جو کہ اسکلز میں کم ہیں, ایجوکیشن میں کم ہیں, اسٹیپ نہیں لے سکتے, ڈیئرنگ نہیں ہے, ان کی وہ ٹریننگ کر دیں کہ یار وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. کیونکہ اگر ایک بندہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف اپنے گھر والوں کو بلکہ اپنے پورے ریلیٹیوز کو, جتنا سرکل ہے اس کا نا, تو اس کا امپیکٹ وہاں تک جائے گا. تو یہ ماشاءاللہ شاہ صاحب کا کارنامہ ہے اور میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ عمران ثناء اللہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ نے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت کچھ لرن کیا ہوگا. خاص طور پہ آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ صحافت کا ایک تقدس ہے اور چیزوں کو پرائیورٹائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم پرائیورٹی پہ سیکنڈری چیزیں رکھیں گے اور پرائمری چیزیں نہیں رکھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور پھر ہم اسے بدقسمتی کہہ دیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور آنے والے وقت میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.